بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، جس طرح ہمارے معاشرے میں شادیوں میں بے جا تکلف سے کام لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی تھی۔ شادیوں پر رقص و سرور کی محافل، اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں اور نہ جانے کتنی زیادہ رسوم شامل تھی۔ ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف ترین زندگی میں اپنی اولاد کی شادیاں کیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی شادیوں میں سب سے زیادہ کوشش اس بات کی فرمائی کہ شادی جتنی سادہ سے سادہ ہو جائے وہی کافی ہے۔ بطور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو دیکھ لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے اپنے دل میں کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میں کیسے آپ سے رشتہ مانگ سکتا ہوں؟ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی اور احسانات کو یاد کیا، تو میں نے آپ سے ان کا رشتہ طلب کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے پوچھا تمہاری حتمی زرہ کدھر ہے جو میں نے تمہیں فلاں فلاں دن دی تھی؟ میں نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہی اس کو دے دو، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں وہی دے دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میری شادی کی تو ان کے ساتھ ایک رضائی، کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا چمڑے کا ایک تکیہ، چکی کے 2 پاٹ، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ سامعین محترم، موجودہ دور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود شادی بیاہ و دیگر تقریبات کے موقع پر انتہائی اسراف اور فضول خرچی سے کام لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں موجود افراد کی ایک کثیر تعداد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خصوصاً نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے یہ رسومات درد سر بنی ہوئی ہے۔ شادی بیاہ کا مروجہ نظام غریب بچیوں کی شادیوں میں ایک رکاوٹ بن چکا ہے، جسے ختم کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان رسومات کی وجہ سے جتنے بھی لوگ متاثر ہوں گے ان کا وبال رسم و رواج پر عمل کرنے والوں پر بھی ہوگا۔ ایک طرف یہ شادی میں بے جا رسومات کی بھرمار ہے، اور دوسری طرف جہیز جیسی قبیح لعنت ہے۔ رشتہ دیکھتے ہی جہیز کی بات کی جاتی ہے، لڑکی سے زیادہ ملنے والے جہیز کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ دولت کے مقابلے میں وہ اپنے بیٹے کے لیے ترشرو سخت مزاج لڑکی کو بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ لڑکے والے اپنے بیٹے کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگاتے ہیں۔ اگر بیٹا خاطر خواہ قیمت میں بک گیا تو ٹھیک، ورنہ رشتہ منظور نہیں کیا جاتا۔ رشتہ ٹکرائے جانے یا قبول نہ کیے جانے کے ڈر سے لڑکی کا والد اگرچہ بے حد غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر محنت مزدوری نہ کر سکتا ہو تو در در پہ دھکے کھا کر لوگوں سے 1-1 روپیہ مانگتا ہے۔ خون پسینے کی محنت سے حاصل ہونے والی رقم سے بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ کیا دین ہم سے
ایسے تکلفات کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا ان سب کے بغیر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ اور کیا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے یہ سب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے تکلفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسی زندگی نہیں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان سب معاملات میں بھی ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔